مسائل ہیں۔ آج آپ کے شہر میں پاکستان کے مایاناز ٹاپ رینکنگ علماء میں سے ایک عالم دین پر پابندی لگ گئی ہے، حجت الاسلام مولانا امین شہیدی صاحب، جو پاکستان میں اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ اتحاد امت کے سب سے بڑے داعی ہیں۔ نہ صرف یہ کہ امت واحدہ کے پلیٹ فارم سے جو خدمات انجام دے رہے ہیں، بلکہ اپنے پورے کیریئر میں نیشنل ٹی وی پر آنے والا یہ وہ مجاہد ہے کہ جس کی زبان سے کبھی کوئی ایک ایسی بات نہیں نکلی کہ لفظ پکڑنے والے بھی وہاں پر کچھ پکڑ سکیں۔ جو چھوٹی چھوٹی باتیں ایسی باتیں پکڑتے ہیں کہ ہمیں بھی حیرت ہوتی ہے کہ اس پر بھی ایف آئی آر کٹ سکتی ہے، اور یہ وہ شخصیت ہے جس نے وہ بھی نہیں کرنی ہے۔ ایسی شخصیت پر بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے آپ کے ہاں پابندی لگا دی گئی ہے۔ اب مجھے نہیں پتا کتنے مومنین کو یہ بات معلوم ہے اور کتنوں کو نہیں معلوم، اور کوئی ریزن اب تک ہماری اطلاع کے مطابق کوئی ریزن نہیں ہے۔ تو یہ زیادہ خطرناک مسئلہ ہے۔ وہ کسی نے کوئی غلطی کی ہو تو بات سمجھ میں آتی ہے، جب کوئی غلطی نہیں کی، اس کے پورے کیریئر میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے، تو نہ صرف یہ کہ مجالس پر پابندی لگائی ہے بلکہ فوری طور پر صوبے سے اخراج اور داخلے پر پابندی ہے۔ تو میرا کام اس لیے ممبر سے بیان کرنا عزیزان من کہ چاہے میرے اوپر بھی پابندی لگ جائے، کیونکہ اگلا سٹیپ یہ ہوگا، آپ خاموش رہیں گے تو اگلا سٹیپ کیا ہوگا وہ آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے۔ تو اگر عزاداری ہمیں چپ رہنا سکھا رہی ہے تو ایک مرتبہ اپنے آپ سے پوچھیں کہ میں واقعاً حسین کا عزادار ہوں یا نہیں۔ اگر عزاداری نے آپ کو عزا کی دفاع کی جرأت نہیں دی ہے، میں کسی ہنگامے کی بات نہیں کر رہا ہوں، میں خدا نخواستہ کسی نیگیٹو اس میں بات نہیں کر رہا ہوں، لیکن یہ میری قوم کا اور میرا حق ہے کہ ہم ایڈمنسٹریشن سے یہ سوال کریں کہ جب انہوں نے کوئی ایسا کام نہیں کیا تو کس رول کے تحت آپ نے اس عالم دین کے ساتھ یہ سلوک کیا، وہ سوال کریں۔ مگر آپ کو اتھارٹی اس لیے دی گئی ہے کہ آپ اپنی منمانی کریں۔ اگر آپ کی منمانی نہیں ہے تو پھر ہم آپ سے بدگمانی کریں گے، اور بدگمانی خطرناک ہے، اور اس کا معنی یہ ہوگا کہ آپ بعض تکفیری عناصر کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی بھی شخص پاکستان میں ایسا کر رہا ہے تو وہ نااہل ہے، اسے فوراً سسپینڈ کیا جانا چاہیے۔ اور اگر ایسا دوسری مجھے شکایت آپ لوگوں سے سب سے ہے، میں معذرت چاہتا ہوں، شکایت ہے مجھے اس بات کی کہ اس بات کو گزرے ہوئے 24 گھنٹے ہو چکے ہیں۔ میں پھر یہ کہوں گا، ہم کسی بھی نیگیٹو بات کی بات نہیں کر رہے، لیکن یہ آپ کا حق ہے، ایسے علماء آ کر مجالس پڑھیں، یہ آپ کے اپنے لیے بہتر ہے۔ ایک ایسی شخصیت کو بلا وجہ روک دینا اور آپ کی جانب سے کوئی اعتراض، کوئی سوال کچھ نہ ہونا خود آپ کے لیے سوال ہے۔ وہ چلے جائیں گے، ختم ہو جائے گی بات، لیکن کیا ہوگا؟ آج آپ خاموش رہیں گے، کل عزا خانوں پہ تالے لگیں گے۔ یہ مت سمجھے کہ یہ چیزیں رک جائیں گی۔ انہوں نے امام کے ظہور سے پہلے نہیں رکنا۔ صرف ان کی شدت کو اگر کمی دی جا سکتی ہے تو وہ اس طریقے سے ہے کہ سوال کیا جائے، پوچھا جائے۔ اگر ہم اور آپ نہیں کریں گے تو کیا ہوگا؟ یہ بصیرت ہے۔ تو آج اگر ہم خاموش ہیں تو اپنے پاس سے لکھ لیں کہ کل جب امام کی آواز آ رہی ہوگی تو وہ تمام کی تمام توجیحات اور مصلحت اندیشی جو آج آپ کر رہے ہیں، کل ہم وہی سب امام کے سامنے بھی کر رہے ہوں گے، اور اس کے بعد اینڈ ہو جائے گا۔ پھر امام کے بعد کوئی عذر پیش اللہ کے حضور نہیں کر سکتے۔ لہذا جانے من ان تمام چیزوں کو سیریس لیں۔ میں واقعاً چیف منسٹر صاحبہ جو بظاہر عزاداری کے حوالے سے وہ یہ کہتی ہیں کہ جی ہم فیسیلیٹیٹ کریں گے، ان سے یہ درخواست کرتا ہوں اس پلیٹ فارم سے کہ فی الفور اس معاملے کا نوٹس لیا جائے، اور ایسے عالم دین کہ جو اتحاد امت پاکستان کے خوبصورت چہروں میں سے ایک چہرہ ہے، اگر ایڈمنسٹریشن بغیر کسی عذر کے کر رہی ہے تو اس ایڈمنسٹریشن کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے، اور اگر نہیں ہوتا تو پھر عوام کو کچھ نہ کچھ ضرور کرنا چاہیے۔ درود بھیجے گا ایک مرتبہ محمد و آل محمد پر۔ وہ عزیزان من بصیرت کی کمی، میں انشاءاللہ کل گفتگو اپنی